पैगंबरों के साथ जो दुनिया से चले गए वो मुखलिस भी थे, मानते भी थे, मदद भी करते थे, अंबिया का साथ भी देते थे, लेकिन बाद में जो आए उनकी नस्लें आज भी मौजूद है। जैसे आज यहूदी हैं जो इसराइल के अंदर हैं, वो क्या हैं कि वो उन पैगंबर के तरीके पर नहीं चलते। फमन जाहदहुम बियदिही फहुवा मुमिन, आपने फरमाया जिसने उनके खिलाफ हाथ से जिहाद किया, तलवार उठाई, हाथ से लड़े, मैदान में पहुंच चुके, उनके खिलाफ जिहाद किया, फरमाया फहुवा मुमिन, वो मुमिन है। वमन जाहदहुम बिलिसानिही फहुवा मुमिन, फरमाया अगर हाथ के साथ नहीं तो ज़बान के साथ उनके खिलाफ जिहाद किया तो वो भी मुमिन है। आज जो उलमा इकराम बयान करते हैं, इसराइल की सूरत हाल बयान करते हैं, फ़लस्तीन की सूरत हाल बयान करते हैं, और उनके दिल के अंदर एक तड़प है, एक शौक़ है, एक जज्बा है कि अगर हमें इजाज़त दी जाए तो हम भी वहाँ जाएं, हम भी जाएं और जिहाद करें। एक तमन्ना हाथ से जिहाद करने की, ज़बान से जिहाद जारी किया हुआ है। قال الله عز وجل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے عرصہ کہ مسلمانوں پر ظلم و بربریت کی انتہا ہو گئی ہے۔ فلسطین حقیقت میں شام کا حصہ ہے، اصل میں یہ سارا خطہ شام تھا اور اس کو بعد میں علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا۔ تو اس وقت فلسطین کی ایک پٹی جس کو غزہ اسٹرپ کہتے ہیں، اس پر ایک مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے کہ یہودیوں کی طرف سے، مکاروں کی طرف سے بارود اور طرح طرح کے جو ہے مشین گن استعمال کر کے ظلم کیا جا رہا ہے۔ اس کا آپ اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ یہ کوئی کم نقصان نہیں ہوا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا، لیکن بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ جو امریکہ نے ایٹم پھینکا تھا، ایٹم جو پھینکا تھا ہیروشیما پر، اس کی مقدار تھی 12,000 ٹن، اور اس وقت جو ایک مہینے میں غزہ پر پھینکا گیا ہے بارود، اس کی مقدار ہے 14,000 ٹن۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بارود استعمال کیا گیا ہے مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اور حقیقت میں پچھلے مہینے جو میرا جمعہ تھا، میں نے مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین کے خطے کی فضیلت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس کی یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے۔ آج میں صرف ایک اضافہ کروں گا اس فضیلت کے اندر، کیونکہ آج میرا موضوع فضائل کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ جو ظلم کی انتہا ہو رہی ہے اس حوالے سے میں بات کروں گا کچھ، لیکن فضیلت کے حوالے سے ایک بات ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے لیے جب فرشتہ آیا، موت کا فرشتہ، جب موت کا فرشتہ انبیاء کے پاس آتا ہے تو اللہ کا قانون انبیاء کے حوالے سے الگ ہے۔ موت کا قانون
انبیاء کو اللہ رسولوں کو اختیار دیتا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ ان سے معلوم کرتا ہے کہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو یا اور کوئی مہلت چاہیے. یہ اللہ کا قانون ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ پھر رفیق الاعلیٰ، میں اپنے رب سے ملاقات پسند کرتا ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے فرشتے، موت کا فرشتہ آیا. جب قریب آیا اس نے آ کر بتلایا تو سیدنا موسیٰ جلالی پیغمبر تھے، غصے والے تھے. غصے میں آ کر انہوں نے تھپڑ مار دیا. تو یہ فرشتہ واپسی اللہ کے ہاں جاتا ہے اور جا کر بتلاتا ہے کہ موسیٰ نے یہ معاملہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا جاؤ میرے پیغمبر کے بعد دوبارہ جا کر اس کو بتلاؤ کہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ لے، تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال میں مزید تجھے مہلت دے دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا جاؤ موسیٰ سے جا کر یہ کہو. سیدنا موسیٰ نے جب یہ بات اللہ کا پیغام سنا تو کہنے لگے کہ اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا، اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا؟ ٹھیک ہے میں بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ لیتا ہوں، اتنے سال مجھے مہلت ملے گی، اس کے بعد کیا ہے؟ فرشتے نے کہا اس کے بعد پھر موت ہے. دعا کرنے لگے. سبحان اللہ. دعا کیا کی؟ دعا کرنے لگے اللہ اگر اس کے بعد بھی میری موت ہے تو پھر میں موت ابھی قبول کرتا ہوں، میں موت ابھی قبول کرتا ہوں، لیکن میری ایک تمنا اور خواہش ہے اللہ، ارض مقدسہ بیت المقدس اور پاکیزہ سرزمین تک مجھے پہنچا دے تاکہ میری موت بھی وہاں پر واقع ہو. یہ کیا ہے؟ یہ انبیاء کی تمنا کی جگہ ہے. انبیاء کی مراد یہ جگہ یہ بیت المقدس ہے. انبیاء چاہتے تھے کہ ہمارا مدفن، ہمارا مسکن یہ جگہ ہو جہاں پر سینکڑوں انبیاء آئے. بیت المقدس جو ابھی بھی کہا جاتا ہے بیت المقدس، یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے. یہ رقبے کے لحاظ سے تو ہم کہہ سکتے ہیں چھوٹا سا شہر ہے، لیکن عظمت اور رفعت اور بلندی اور مقام کے اعتبار سے بہت بڑا شہر ہے. اسلام کے اندر سب سے پہلے جو عظمت والی جگہ ہے وہ مکہ مکرمہ بیت اللہ ہے. دوسرے نمبر پر مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی ہے، اور تیسرے مقام پر سب سے پاکیزہ جو جگہ ہے، بابرکت جو جگہ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے وہ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ. یہ علاقہ، یہ خطہ، یہ سرزمین بڑی عظیم اور بڑی پاکیزہ سرزمین ہے. تو سیدنا موسیٰ نے دعا کی اللہ مجھے وہاں پہنچا دے پھر مجھے موت آ جائے. اللہ نے مہلت دی اور وہاں پر موت آئی. تو یہ فضیلت اور باقی فضائل انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہوں گے. پورا جمعہ میں نے اسی موضوع پر پچھلا پڑھایا تھا کہ مسجد اقصیٰ کی کیا فضیلت ہے، بیت المقدس کی کیا فضیلت ہے. آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ مظالم کے حوالے سے ہے. عزیز ساتھیو، یہ غاصب ریاست ہے. اسرائیل غاصب ریاست ہے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فرمایا کہ ایسی قوم ہے یہودیوں کی جن پر اللہ نے ذلت اور رسوائی ہمیشہ مقدر بنا دی ہے. ذلت اور رسوائی، مسکینی، ذلت، رسوائی، در در کی ٹھوکریں کھانا اللہ نے ان کے نصیب میں رکھی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا؟ اسی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ہمیشہ اللہ کے غضب کا حقدار بنے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ کیا کیا؟ اللہ کی توحید کو، اللہ کے دین کو جھٹلایا اور پیغمبروں کو قتل کیا. یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات، اللہ کی واضح نشانیوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور پیغمبروں کو بغیر حق کے قتل کیا، ناحق قتل کیا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. فرمایا یہ جو ذلت ہے ان کے لیے، یہ جو رسوائی ہے اسی لیے ہے کہ انہوں نے نافرمانیاں کی اور حد سے تجاوز کر گئے. اللہ نے حدیں مقرر کی لیکن انہوں نے حدوں کا خیال نہیں کیا.
اور گستاخیاں کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا تا قیامت تک۔ یہ شروع سے لے کر آج تک ذلیل ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی بنایا یہیں بیت المقدس میں۔ سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی کرنا چاہی تو اسی جگہ کا انتخاب کیا، وہیں پر قربانی کر رہے تھے۔ اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا تو اسی جگہ کا انتخاب کیا۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اندازہ لگائے اللہ جو مکہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اپنے پیغمبر کو لے کر آ رہا ہے، وہ رب یہ قدرت رکھتا ہے، یہ طاقت رکھتا ہے کہ ڈائریکٹ مکہ سے آسمانوں پر لے جاتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اللہ نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت بھی بیان کرنی تھی۔ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ فرمایا کہ اسریٰ ہوا مکہ سے اقصیٰ کی طرف، اور اس کا ارد گرد بڑا بابرکت تھا۔ وہاں نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، تمام انبیاء کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی اللہ کے حکم سے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی اس کی فضیلتیں بیان کی۔ احادیث میں آپ پڑھیں تو بہت ساری احادیث ملتی ہیں۔ تو یہ یہودی جو دعویٰ کرتے ہیں، اس کے بعد 2000 سال جو ہے ان کو نکال دیا گیا تھا یہاں سے۔ نبی علیہ السلام کو نبوت بھی نہیں ملی تھی، اس سے پہلے یہ بے دخل ہو چکے تھے، 2000 سال تک بے دخل تھے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، پھر آتی ہے جو ہے مسلمانوں کے پیغمبر کی باری، وہ نبوت کے حقدار ٹھہرتے، اللہ ان کو نبوت دیتے ہیں، رسالت دیتے ہیں۔ ان کے ایک صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں سے اس کو فتح کیا۔ عیسائیوں سے فتح کرنے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد پھر یہودیوں نے ایک دفعہ قبضہ کیا، پھر صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا، اس کے بعد پھر ان کا جو ہے تسلط قائم کس نے کروایا؟ 1917 کے اندر یہ معاملہ طے ہوا۔ برٹش حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہودیوں کو ایک جگہ دی جائے، اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں ادھر ہی جگہ چاہیے اور کہیں نہیں لیں گے، کیونکہ اللہ نے تو ان کے لیے ذلت و رسوائی رکھ دی تھی۔ یہ دھکے کھا رہے تھے، ایک ایک سے بھیک مانگ رہے تھے، کبھی کسی نے قتل کر دیا، کبھی کسی نے قتل کر دیا۔ یہ ظالم، یہ غاصب قوم، پھر جب مسلمانوں نے ان کو پناہ دی اور برداشت کیا اپنی جگہ پر، اپنی ریاست پر، پھر کیا ہوتا ہے، وہاں رہنے کے بعد یہ آہستہ آہستہ بڑھتے گئے۔ لیکن جب یہ 1948 میں ان کو ریاست دے دی گئی، اس وقت عرب تمام ممالک نے مخالفت کی تھی، عرب ممالک نے مخالفت کی تھی۔ 6 عرب ممالک، اردن لے لیجئے، سعودی لے لیجئے، مصر لے لیجئے، یمن لے لیجئے، جتنے بھی 6 بڑی جو عرب کی مضبوط ریاستیں تھی، انہوں نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، جہاد کے لیے آئے، لڑے، لیکن ان کو شکست ملی، ان کو اور مضبوطی مل گئی۔ پھر 1967 کے اندر پھر عرب نے دوبارہ ان پر حملہ کیا، لیکن پھر بھی یہ غاصب لوگ یہ جو ہے مضبوط ہو چکے تھے ٹیکنالوجی کے حساب سے، دنیاوی حساب سے ان کے پاس پاور تھا، جس کی وجہ سے جو ہے مسلمان پھر کمزور پڑ گئے اور عرب اپنی ریاستوں میں واپسی چلے گئے۔ 1967 میں پھر شکست ہوتی ہے، لیکن یہودی غاصب وہیں پر قبضہ کر لیتا ہے۔ آج 1 مہینے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، 1 مہینہ 3 دن ہو چکے ہیں، مسلسل بمباری کر رہا ہے، مسلسل بچوں کو قتل کر رہا ہے، مسلسل بچوں کو اور عورتوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو قتل کر رہے ہیں۔ کیوں قتل کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بڑی مقدس کتاب تلمود ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں قرآن مجید مقدس ہے، ان کے ہاں تلمود ہے، مقدس کتاب سمجھتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں کے علاوہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہودیوں کے علاوہ سارے کے سارے جانور ہیں۔
مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں وہ انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ صرف اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں، ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے تو یہ ہر وقت ظلم پر تلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جب دوسرا یہ غزہ پر جو بار بار بمباریاں حملے کیے، اور جب انہوں نے شروع میں جب ان کو ریاست دی گئی انہوں نے حملے کیے تو اس قدر انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا کہ علاقوں میں جاتے، بستیوں میں جاتے، وہاں سے جا کر لوگوں کو نکالتے، مسلمانوں کو لائن میں کھڑا کر کے ان کو ایک ایک کر کے قتل کرتے تھے، تاکہ لوگوں کے دل کے اندر ہیبت بیٹھ جائے، خوف بیٹھ جائے کہ یہودی بڑے مضبوط اور بڑے طاقتور ہیں۔ ایسے قتل کرتے تھے، لائن میں کھڑا کر کے ان کو قتل کیا جاتا تھا۔ اور پھر 7 لاکھ مسلمان انہوں نے غزہ کی طرف جو ہے رخ کیا، اپنے علاقے چھوڑ کر غزہ کی پٹی کے اندر آ کر بسنے لگے۔ آج ان ظالموں نے غزہ پر بھی ظلم کی انتہا کر دی ہے، اور مسلسل بارود پھینک رہے ہیں، مسلسل جو ہے مشین گنوں کے ساتھ اور مسلسل جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں، بار بار حملے کر رہے ہیں، اور صبح شام 24 گھنٹے بمباریاں ہو رہی ہیں۔ کتنا وہاں کا عجیب منظر ہوگا، آپ کبھی سوچیں، تصور کریں کہ ہر وقت وہ بچے کانپ رہے ہیں، مائیں بہنیں پریشان ہیں، اور وہاں نسل کشی جاری ہے، مسلمان خاموش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی ایک خصلت بیان کی ہے یہودیوں کی، فرمایا کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، فرمایا کہ اے پیغمبر یہ کہتے ہیں، قالو یہ لوگ کہتے ہیں، کون؟ یہودی اور عیسائی، یہ کہتے ہیں جنت میں صرف ہم داخل ہوں گے، الا من کان ہودا او نصارا، جو یہودی ہوں گے، جو عیسائی ہوں گے، وہی جنت میں داخل ہوں گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آگے ہی فرمایا تلک امانیہم، فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ تو ان کی خواہشات ہے، یہ تو اپنے عقل کی بات کر رہے ہیں، یہ اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کوئی دلیل تو لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر اپنے دعوے کے اندر سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ، تاکہ پتہ چلے کہ تمہارا دعویٰ کس حد تک سچا ہے۔ یہ جھوٹے ہیں، انبیاء کے قاتل ہیں، یہ غاصب قوم ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان کو لعنتی قرار دیا ہے، اللہ نے ان کو قرآن میں قوم قرار دیا ہے جو دھوکہ باز قوم ہے، قاتل قوم قرار دیا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ دھوکہ دہی کے ساتھ اور مکاری اور فریبی کے ساتھ انبیاء کو بھی نہیں بخشا، اپنی مکاریوں سے انبیاء کو بھی نہیں بخشا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی یہ دشمن تھے، آپ کے اور میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ان کے بھی یہ دشمن تھے۔ آپ نہیں جانتے کہ جو مدینہ میں قبائل بستے تھے یہودیوں کے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان سب نے دھوکہ دہی سے کام لیا اور اپنی مکاری اور عیاری کو بالکل واضح کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسے دشمن تھے؟ بنو نذیر نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کیا تھا؟ 3 قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ 2 قبائل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر بھگا دیا تھا، جلا وطن کر دیا تھا۔ ایک قبیلے کو قتل کر دیا گیا تھا، ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ جو 2 جلا وطن ہوئے تھے ان میں سے بنو نذیر تھا ایک۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کیا سازش کی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے تھے فیصلے کے لیے، ایک فیصلے کے لیے گئے تھے۔ ایک مسلمان نے یہودی کو قتل کر دیا تھا بازار کے اندر، اس وجہ سے کہ اس نے کسی بچی، کسی مسلمان خاتون کی چھیڑ چھانی کی تھی، اس کی وجہ سے مسلمان غصے میں آیا، اس نے یہودی کو قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا جب تک میں نہیں آتا کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ آپ وہاں فیصلے کے لیے گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو آپ فیصلہ کرو گے ہمیں قبول ہے۔ آپ وہاں گئے، انہوں نے پہلے ہی فیصلہ بنا لیا تھا کہ جب مسلمانوں کے پیغمبر آئیں گے اوپر سے پتھر پھینکیں گے، نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیں گے۔
इन्होंने पहले फैसला फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम आए, आप बैठे हैं, जिब्रील अमीन आए, वही लेकर आए, बतलाया कि इन्होंने ये साजिश की है। आप खड़े होते हैं, सहाबा पीछे हैं, अबू बकर उमर पीछे हैं, आप निकलते हैं। कहा अल्लाह के रसूल क्या हुआ, आप जल्दी में चले गए, इनका फैसला तो सुना ही नहीं आपने, ये तो अभी पहुँचे ही नहीं हैं। नबी अलैहिस्सलाम जल्दी में चले गए और आप अलैहिस्सलाम ने जाकर सहाबा को जमा किया, इनका मुहासरा कर दिया। फिर इन्होंने अमान तलब की, इनको मुल्क से निकाल दिया गया, मदीने से निकाल दिया गया। इन्होंने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी धोखाधड़ी की, इन्होंने ईसा रूहुल्लाह के साथ भी धोखाधड़ी की, उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए। अल्लाह के पैगंबरों के साथ इनकी शुरू से दुश्मनी रही और नबी अलैहिस्सलाम ने इनको निकाल दिया। फिर बनु कुरैज़ा ने क्या किया, उन्होंने भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ यहूदियों का साथ दिया, खैबर के लोगों का साथ दिया, मक्के वालों का, मुशरिकीन का साथ दिया, आपने उनको भी कत्ल कर दिया। तो ये लोग कभी भी मुसलमानों के साथ सच्चे नहीं हो सकते। वलन तरज़ान कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, अल्लाह ताला ने फरमाया आपसे कभी राज़ी नहीं होंगे, ना यहूदी राज़ी होंगे, ना ईसाई राज़ी होंगे। इनका जो है जुल्म जितना ये करते हैं, इनको उतना ही बदला दिया जाए। इनका इलाज एक ही है, वो आज मुसलमान भूल चुके हैं, इनका इलाज एक ही है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लौ तरकतुमुल जिहाद है, तुम लोगों ने अगर जिहाद छोड़ दिया और फिर सूद के चक्कर में लग गए, हराम खोरी के चक्कर में लग गए, हलाल और हराम की तमीज़ भूल गए, कारोबार तिजारत के पीछे लग गए और दुनियादारी के पीछे लग गए, फरमाया कि फिर अल्लाह ताला तुम पर दुश्मन को मुसल्लत कर देगा। सल्लल्लाहु अलैकुम अदुव्वम मिन गैरिकुम, फरमाया कि अल्लाह ताला तुम पर दुश्मन को मुसल्लत कर देगा। और याद रखना आगे अल्फाज जो हदीस के आपने फरमाया कि ये दुश्मन उस वक्त तक तुम पर मुसल्लत रहेगा हत्ता तरजिउ दीनकुम, उस वक्त तक जब तक तुम दीन की तरफ नहीं लौट आए। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब तक दोबारा जिहाद शुरू नहीं करते उस वक्त तक तुम्हारा ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये यहूदी कौम, गासिब कौम, आज उन्होंने कब्जा जमाया हुआ है। आप क्या समझते हैं कि ये ऐसे आसानी से ये अपना खिता छोड़ देंगे, किसी मुज़ाकरात से छोड़ देंगे? ये यहूदी हैं, ये वहीं से हैं, मदीना के यहूदी थे। उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाके से क्यों निकाला था? इसलिए निकाला था कि इनके अंदर फितरी तौर पर फितना परवरी है, फितनी तौर पर ये फितनेबाज हैं। अगर यहाँ पर रहे कल दोबारा फितना करेंगे, लेकिन वो बाज नहीं आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से निकाल दिया, जाकर खैबर में दोबारा उन्होंने तैयारी की, फिर खैबर के मार्के में मुसलमानों के खिलाफ निकले। तो ये जितना भी इनको छोड़ दिया जाए, जंग बर्दी की जाए, इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद दोबारा वही हरकतें करेंगे, वही मुसलमानों को तकलीफ़ देंगे, क्योंकि ये मुसलमानों की कोई हैसियत ही नहीं समझते। कहते थे क्या अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में उन्होंने क्या कहा था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि तुम्हारे यहाँ इनका क्या मकाम है? कहते हैं कि ये हमारे यहाँ बड़ा आलिम है और हमारे यहाँ बड़ा इज़्ज़त वाला है, मुअज़्ज़ज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, फरमाया अब्दुल्लाह बिन सलाम बाहर आ जाओ। आपने सामने खड़ा कर दिया। कहते शर्रुना वब्नु शर्रिना, ये तो हम में सबसे बुरा शख्स है, इसलिए कि इस्लाम कबूल कर लिया। पहले तो अपना आलिम भी समझते थे, अपना अच्छा भी समझते थे, लेकिन जब आपने सामने किया, जब उन्होंने कलमा पढ़ कर सुनाया अब्दुल्लाह बिन सलाम ने, तो क्या कहने लगे? हम में सबसे बुरा शख्स ये है। तो वो मुसलमानों को कोई अहमियत नहीं देते। आप ये समझे कि फ़िलाँ जो है बड़े शख्स से बात करके, फ़िलाँ मुल्क से बात करके, उससे मुज़ाकरात करके, उससे मुज़ाकरात करके जो है इनको राज़ी कर लें, ये उस वक्त तक हलक में चुभते रहेंगे और हलक की हड्डी बनते रहेंगे जब तक इनको नैसो नाबूद नहीं किया जाता। इनका इलाज क्या है? पैगंबर ने फरमाया हत्ता तरजिउ दीनकुम, उस वक्त तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम दोबारा जिहाद शुरू नहीं करोगे। ये जुल्म करते रहेंगे, बर्बरियत करते रहेंगे। कई लाखों की तादाद में इन्होंने मुसलमानों को कत्ल किया है और कोई हैसियत नहीं देते और आइंदा भी कत्ल करते रहेंगे। और फिर अल्लाह ताला की जो पकड़ है बड़ी सख्त है, बड़ा शदीदुल इक़ाब है अल्लाह ताला।
اللہ نے مسلمانوں کی آزمائش کی, مسلمان نہیں اٹھ رہے, لیکن ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے کہ یہودی بھاگیں گے وہاں سے. کیوں بھاگیں گے, کیسے بھاگیں گے؟ مسلمان شام میں جمع ہوں گے, شام کے علاقے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, میں سب احادیث آپ کے سامنے تفصیلاً بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وقت مختصر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اگر نچوڑ نکالا جائے, مسلمانوں کا ایک لشکر جو شام سے نکلے گا, اس شام والے لشکر میں سارے مسلمان جمع ہوں گے اور پھر یہ یہودیوں کے خلاف لڑیں گے اور ان کو نیست و نابود کر دیں گے. لیکن یاد رکھنا کہ دجال جب آئے گا اس سے پہلے ان کی یہ ریاست ختم ہو چکی ہوگی. یہ اسرائیل ختم ہوگا. یہ پیغمبر کی دلیل کے مطابق میں کہہ رہا ہوں, حدیث کے مطابق اسرائیل ختم ہوگا. اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال اترے گا, اس کے سب سے زیادہ حمایتی کون ہوں گے؟ یہودی ہوں گے. یہ اپنے پیغمبروں کے نافرمان ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا, کوئی پیغمبر جس نے دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو. ذرا دماغ سے سوچے, غور کریں کہ اس حدیث کے اندر دلیل کس چیز کی ملتی ہے؟ دلیل اس چیز کی ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے کہ سیدنا موسیٰ نے بھی یہودیوں کو ڈرایا تھا دجال سے. کیا ڈرایا تھا؟ کہ دجال بڑا فتنہ ہوگا, اس سے دور رہنا. لیکن یہ سب سے زیادہ دجال کا ساتھ دیں گے. اپنے پیغمبر کی بھی شریعت اور دین پر یہ موجود نہیں ہے, اس وقت کسی دین پر نہیں ہے, بھلے کتنے بھی دعوے کرتے رہیں, کسی دین پر نہیں ہے. یہ نہ سیدنا موسیٰ کے دین پر ہیں, نہ سیدنا ابراہیم کے دین پر ہیں, نہ سیدنا اسحاق کے دین پر ہیں, نہ سیدنا عیسیٰ کے دین پر ہیں, نہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہیں. بلکہ یہ کہنا کوئی مبالغہ نہیں ہوگا, یہ اس وقت جو یہودی ہے وہ بے دین ہیں, اس لیے کہ یہ دجال کا ساتھ دیں گے. دجال کے بارے میں سیدنا موسیٰ نے بھی بتایا تھا کہ یہ فتنہ ہے. اپنے پیغمبر کی نہیں مانتے, اپنی کتابوں کی نہیں مانتے, یہ دوسرے لوگوں کی کیا مانیں گے؟ ان کا علاج قرآن نے بھی بتایا ہے, پیغمبر نے بھی بتایا ہے کہ ان کا علاج جہاد ہے. یہ جس طرح مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں, ان کو بھی ان کے جوانوں کو پکڑ کر اس طرح کاٹا جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ جہاد کیا ہوتا ہے, اور ان کو پتہ چلے گا کہ مسلمان اور ایمان کیا ہوتا ہے. لیکن وہ کب ہوگا, یہ ظلم کب بند ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, جامع ترمذی کی حدیث ہے, فرمایا کلا واللہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر. فرمایا کہ خبردار, اللہ کی قسم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر آپ نے فرمایا تم لوگوں نے ضرور لوگوں کو برائی سے روکنا ہے, اچھائی کا حکم دینا ہے. برائی سے روکنا ہے اور اچھائی کا حکم دینا ہے. وَلَتَأْخُذَنَّ, اور ضرور بضرور تم لوگوں نے ظالم کے ہاتھ کو روکنا ہے, ظالم کے ہاتھ کو روکنا ہے, ظالم کو ظلم نہیں کرنے دینا. ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو, مظلوم کی بھی مدد کرو. صحابہ فرماتے اللہ کے رسول ظالم کی مدد کیسے ہوگی, مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے, اس پر ظلم ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لو, یہ ظالم کی مدد ہے. اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ضرور ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لو اور زبردستی اس کو حق کی طرف لے آؤ, زبردستی اسے جھگڑ کر اس کو حق کی طرف لے آؤ. فرمایا اگر حق کی طرف نہیں لاتے پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اس کی طرح کر دے گا, تمہارے دل ایک جیسے ہو جائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ مجموعی طور پر سب پر لعنت کر دے گا اور سارے لعنت زدہ ہو جائیں گے. جب ظالم کے خلاف نہیں نکلیں گے تو لعنت زدہ ہو جائیں گے. تو ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم ظالم کے خلاف آواز ہی نہیں بلند کرتے, نہ زبان سے نہ ہاتھ سے. دعوے جہاد کے کرتے ہیں, کوئی جہاد عملی نظر نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے یہ آیت نہیں پڑھی, یہ آیت کہ اے ایمان والو علیکم انفسکم, تم پر تمہارے نفسوں کی اصلاح ضروری ہے. فرمایا کہ اگر تم اپنے نفسوں کی اصلاح کرو گے تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے تو کوئی گمراہ
نہیں کر سکتا، تمہارے نفسوں کی اصلاح ہوگی تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس نفس میں اگر پاکیزگی ہو، اس نفس کے اندر اگر اخلاص ہو، اس نفس کے اندر وجود کے اندر اگر للہیت ہو تو پھر نہ جہاد سے کترائے گا بندہ، نہ دین سے کترائے گا، نہ شریعت سے کترائے گا، نہ اللہ کے پیغام سے کترائے گا، نہ کافروں، یہودیوں، ان غاصبوں سے کترائے گا، بلکہ ہر وقت برسر میدان ہوگا۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تو عزیز ساتھیو، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما بعث اللہ من نبی الا معہ الحواریون، اللہ نے جتنے بھی پیغمبر مجھ سے پہلے بھیجے ان کے ساتھ ان کے ساتھی ہوتے تھے، ان کے ساتھی ہوتے تھے جو مخلص ہوتے تھے، ان کے ساتھ ہوتے تھے، جیسے صحابہ اکرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا ان کے ساتھ ساتھی ہوتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ انبیاء کے طریقے کو فالو کرتے تھے اور اس کی سنت کی اتباع کرتے تھے، اس کے طریقے پر چلتے تھے۔ پھر فرمایا کہ ان کے بعد دوسرے قوم آئے، ان کے بعد جو ان کی نسلیں آئی، ان کی نسلیں آئی خلوف، ان کے بعد انہوں نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے یہ کام نہیں کیا بلکہ اس کے الٹ کیا۔ وہ کیا تھا کہ جو پہلے لوگ گزر گئے وہ بڑے مخلص تھے، وہ اگر کوئی بات کرتے تھے تو اس پر عمل بھی کرتے تھے، لیکن فرمایا جو ان کے خلف آئے، بعد میں آئے، انہوں نے کیا کیا کہ کوئی بات کرتے تو تھے، دعوت بھی کرتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے، دین کی دعوت بھی دیتے تھے، اچھائی کا حکم بھی دیتے تھے، لیکن خود نہیں کرتے تھے، خود نہیں کرتے تھے، بلکہ لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ کرو اچھا کام ہے، یہ کرو اچھا کام ہے، خود نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اور صحابہ اکرام کو نصیحت کی کہ ایسا معاملہ نہیں کرنا کہ ان کی طرح کہ جو اچھے لوگ گزر گئے اس کے بعد سارے کے سارے ناخلف لوگ آ گئے جنہوں نے پیغمبر کے طریقے کی جو ہے اقتداء کے مطابق نہیں عمل کیا۔ اور پھر فرمایا کہ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، فرمایا کہ جو بعد میں ناخلف جو پیغمبر کی اتباع نہیں کرتے، جنہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا وہ مومن ہے۔ یہودی اپنے پیغمبروں کے مطابق چلتے ہیں؟ نہیں چلتے۔ اور میں اسی حدیث کو اگر فٹ کروں تو کوئی بعید نہیں ہے، اسی حدیث کو یہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ تم سے پہلے، مجھ سے پہلے جو پیغمبر آئے ان کے ساتھی تھے، مخلص ساتھی تھے، تو سیدنا موسیٰ کے ساتھ بھی ساتھی تھے، سیدنا عیسیٰ کے ساتھ بھی ساتھی تھے، پیغمبروں کے ساتھ جو دنیا سے چلے گئے وہ مخلص بھی تھے، مانتے بھی تھے، مدد بھی کرتے تھے، انبیاء کا ساتھ بھی دیتے تھے، لیکن بعد میں جو آئے ان کی نسلیں آج بھی موجود ہیں۔ جیسے آج یہودی ہیں جو اسرائیل کے اندر ہیں، وہ کیا ہیں کہ وہ ان پیغمبر کے طریقے پر نہیں چلتے۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، آپ نے فرمایا جس نے ان کے خلاف ہاتھ سے جہاد کیا، تلوار اٹھائی، ہاتھ سے لڑے، میدان میں پہنچ چکے، اسرائیل گئے، ان کے خلاف جہاد کیا، فرمایا فہو مؤمن، وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، فرمایا اگر ہاتھ کے ساتھ نہیں تو زبان کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کیا تو وہ بھی مومن ہے۔ آج جو علماء اکرام بیان کرتے ہیں، اسرائیل کی صورتحال بیان کرتے ہیں، فلسطین کی صورتحال بیان کرتے ہیں، اور ان کے دل کے اندر ایک تڑپ ہے، ایک شوق ہے، ایک جذبہ ہے کہ اگر ہمیں اجازت دی جائے تو ہم بھی وہاں جائیں، ہم بھی جائیں اور جہاد کریں۔ ایک تمنا ہاتھ سے جہاد کرنے کی، زبان سے جہاد جاری کیا ہوا ہے، زبان سے جاری کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ آج کی اس جغرافیہ سے، آج کے اس کلچر اور ماحول سے، یہ جو بڑی سازش کافروں نے کی، مسلمانوں کو جغرافیہ میں تقسیم کر دیا، الگ الگ خطے اور ریاستیں کر دی، جس کی وجہ سے ایک ایک سے مدد نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے، ہاتھ سے جہاد نہیں کر سکتے، کر بھی سکتے ہیں لیکن اس کے لیے جو ہے بہت بڑی جدوجہد چاہیے، بہت بڑی کوشش چاہیے، بہت بڑی جماعت چاہیے جو اس طرح کا کام کرے، کیونکہ حکومتی سطح پر آج کل نہیں ہو رہا۔ تو وہ بھی مومن ہے انشاءاللہ جو زبان سے جہاد کر رہے ہیں۔ جو یہاں موجود وہ لوگ بھی ہیں جن کا دعوت کا کام نہیں ہے، اگلی جو بات ہے ان کے حوالے سے ہے،
फमन जाहदहुम बिकल्बिही फहुवा मुमिन। आपने फरमाया जो दिल से जिहाद करेंगे वो भी मोमिन होंगे। किन के खिलाफ? जो मेरे पहले मुझसे अंबिया गुजर चुके, वो अंबिया गुजर चुके, उनके बाद जो उनके साथियों के बाद उनकी औलादें आई, वो नाखल्फ थी, वो करते वो हैं जिसका हुक्म नहीं देते, और जो बोलते हैं वो खुद नहीं करते। तो ये जो दिल से भी उनके साथ जिहाद करेंगे वो भी मोमिन हैं। फरमाया वलैस मिन वराइ ज़ालिक हब्बतु खरदल मिन ईमान औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया इसके बाद ज़र्रे बराबर भी ईमान नहीं है। यानी जो आज मुसलमान कहीं भी रहते हैं उनके दिल में अगर तड़प है, जिहाद की तड़प है, दिल के अंदर यहूदियों को बुरा जानते हैं और उनको गासिब समझते हैं, वो भी इंशाअल्लाह मोमिन है। तो अजीज़ साथियों, ये एक हदीस जो तवील हदीस से इसकी वजाहत और भी हो सकती है। इस हदीस के मुताबिक ईमान का सबूत दीजिए। अगर कोई रास्ता बनता है तो जिहाद के लिए रवाना हो जाइए, अगर कोई रास्ता नहीं मिलता तो ज़बान के साथ जारी रखें और दिल के अंदर यहूदियों की नफ़रत रखें। यही जिहाद है। अल्लाह ताला मुझे और आपको हक़ सच समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।